بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں یعنی اس کی فضیلت کے سلسلے میں بات کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت و خصوصیت اور مہینوں سے بہت زیادہ ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے ہی میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی اصلاح کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب جو تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اس مہینے میں جو انسان روزہ رکھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار سچے یعنی صدق دل سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان برائیوں کو مٹا کر اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اس مہینے میں نیک کام اور عبادات انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ مبارک رمضان کا چاند دکھائی دیتا ہے تو جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ آدمی کے ہر عمل خیر کا اجر 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھایا جاتا ہے، مگر خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ روزوں کا معاملہ اور ہے، وہ تو خالص میرے لیے ہیں اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ میری خاطر اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک افطار کے وقت جب روزہ مکمل ہونے سے خوش ہوتا ہے اور خداوند کریم کی نعمتیں کھاتا ہے اور پیتا ہے، تو دوسرے جب اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت اس کے انعامات سے بہرہ مند ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ گیا ہے۔ ایسا مہینہ جو خداوند کریم کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن تمام دنوں سے اور راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ جس میں تمہیں اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اس میں تم اللہ رب العزت کی طرف سے عزت کے مستحق قرار پائے ہو۔ تمہاری سانسیں اس میں تسبیح، تمہاری نیند اس میں عبادت اور تمہارا عمل اس میں قابل قبول اور تمہاری دعائیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اس میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوالحسن، اس مہینے میں سب سے افضل عمل اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو ناظرین، ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے اپنی تمام تر برکتیں، رحمتیں لے کر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے نفسوں کو راحت نصیب ہوتی ہے اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان المبارک کی روشن راتوں میں دعائیں اور زیارت کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور قربت پروردگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک عام مہینوں کے درمیان عظیم مہینہ ہے، اس لیے کہ وہ بقایا مہینوں کے مقابلے میں بے شمار خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اس مبارک مہینے کا مطالبہ ہے کہ مرد مومن اس کے دنوں میں ایک نئی شان کے ساتھ نظر آئیں، لیکن یہ جدت اور نیاپن لباس کے اعتبار سے نہ ہو، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان کے مہینوں میں وہ بہتر سے بہتر لباس پہنتے ہیں اور کھانے کے اعتبار سے بھی اس مہینے میں نئی طرح کی غذا کھاتے ہیں، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ان کے نزدیک روزوں کا نہیں بلکہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، یا رمضان المبارک ان کے نزدیک بھوک اور پیاس پر اپنے نفس کو عادی بنانا نہیں ہے بلکہ مومن کو غریب اور مساکین کی بھوک اور پیاس یاد آئے اور روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، بلکہ ان کا مقصد تو صرف طرح طرح کے کھانوں سے لذت حاصل کرنا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سال اپنے نفس اور زندگی کا حساب کرے، اس لیے کہ زندگی کا غبار دل پر چھا چکا ہے اور انسان کو تلاش حقیقت سے لاپرواہ کر دیتا ہے اور انسان اور اس کی ترقی کے بیچ حائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان یعنی رمضان المبارک کے آتے ہی انسان خود کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ جہالت،
نا امیدی کے گرد و غبار کو اپنے سے دور رکھے اور نئی زندگی کی طرف آگے بڑھے، جیسا کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، صاحب ایمان تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، شاید اس طرح تم متقی بن جاؤ۔ ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان حرکت و برکت کا مہینہ ہے، چنانچہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس ماہ میں تبلیغ کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ماہ سیام کی راتوں اور دنوں میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے میں 1 سال کے برابر نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان قرآن حکیم کی بہار کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے پورا قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید، قرآن حکیم میں انسان ایک نظام عمل دیکھتا ہے جس کو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم روزے رکھو تو لازم ہے کہ اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضاء جسم کو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھو۔ لہٰذا رمضان مبارک کے فائدے اسی طرح تمام لوگوں کے لیے عام ہیں جس طرح دین اسلام تمام لوگوں کے لیے ہے، چنانچہ ہر لحاظ سے اس مہینے میں شایان شان استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک شخص پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ آئیے اس بابرکت مہینے میں ہم سب دعا کریں اور اپنے نفس کی اصلاح کریں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کریں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ خدا حافظ۔